بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی دنیا میں نہ صرف جنتی ہونے کی بشارت دی بلکہ نوجوان جنتیوں کا سردار قرار دیا اور ان کی محبت کو ایمان کا حصہ بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے خدا، میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو کوئی حسین سے محبت رکھے ان سے تو بھی محبت فرما۔ بے شک ہر مسلمان ان سے محبت رکھتا ہے، اور محبت کی سب سے بڑی علامت نشانی یہی ہے کہ ہر نماز میں درود شریف بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے آل و اولاد پر بھی درود بھیجتا ہے۔ معرکہ حق و باطل اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت سے معرکہ حق و باطل جو کربلا میں رونما ہوا، اس نے ساری دنیا کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد 56 ہجری میں یزید ولی عہد مقرر ہوا۔ اس کے خلیفہ بنتے ہی طوائف الملوک شروع ہو گئی اور اسلامی خلافت کے بجائے بادشاہیت و امریت نے پنجہ گاڑنا شروع کر دیا۔ تو افضل الجہاد کی نظیر پیش کرتے ہوئے کہ ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، اس کی عملی تصویر بن کر امام حسین رضی اللہ اسلام کی سربلندی کی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے کہ دین حق، دین اسلام اس طریقہ کا داعی نہیں، یہ اسلامی روح کے خلاف ہے، اور یہ پیغام دیا کہ مومن حکومت و سلطنت، ظلم و جبر اور طاقت و قوت کے آگے ہتھیار نہیں ڈال سکتا، اور یزید کی امارت و بیعت کا انکار کرتے ہوئے اس کی اطاعت قبول نہ فرمائی، اس کی بیعت کو ٹھکرا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا۔ آپ کو یزیدی لشکر کے خطرناک عزائم کا انکشاف ہوا تو حرمت کعبہ کی خاطر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ اسی درمیان کوفیوں کے ہزاروں عقیدت برے خطوط ملے، مگر آپ ان پر کیسے بھروسہ کرتے چونکہ ان ہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا تھا۔ اس لیے تحقیق کی خاطر اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا۔ ان کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے، ایک روایت میں 27,000 لوگ بیعت کیے۔ اس کو دیکھ کر حضرت مسلم نے حضرت امام حسین کو آنے کے لیے اجازت دی تو آپ کوفہ کے لیے عازم سفر ہوئے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ و حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ نے آپ کو کوفہ جانے سے منع فرمایا، لیکن آپ نے دین حق کی خاطر جان کر قربانی کے لیے بھی ذرا سی لرزش نہ دکھائی۔ یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کے لیے زمین تنگ کر دی اور انہیں بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ خبر امام حسین رضی اللہ عنہ کو ملی، یہ ایک اندوہناک خبر تھی، آپ کو زبردست صدمہ پہنچا۔ واپسی پر نظر ثانی کیا بھی جا سکتا، مگر حضرت مسلم ان کے خویش و اقارب جو وہاں موجود تھے انہیں یہ گوارا نہیں تھا، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی واپسی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خود ہی اپنے قافلے کے لوگوں کے لیے یہ اجازت دے دی تھی کہ جسے واپس جانا ہے وہ چلا جائے۔ یہ سن کر صرف وہ حضرات چھوڑ کر چلے گئے، ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ حرب بن یزید نے ایک لشکر جرار کے ساتھ آپ کو محصور کر دیا تاکہ ولی عراق عبداللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز ادا فرمائی۔ بعد نماز حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک خطبے کے ذریعے ہر اور اس کے ساتھیوں کے سامنے پوری بات رکھی، خطوط اور قاصدوں کا حوالہ دیا۔ ہر حیران ضرور ہوا، مگر اس نے خطوط کے متعلق لا علمی ظاہر کی اور اس نے آپ کے قافلے کو روک لیا۔ یہاں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا جو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اے لوگو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ایسے حاکم کو دیکھے کہ ظلم کرتا ہے، خدا کی حدود کو توڑتا ہے، سنت نبی کی مخالفت کرتا ہے اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے اور اسے دیکھنے پر بھی کوئی مخالفت نہیں کرتا اور نہ اسے روکتا ہے، تو ایسے آدمی کا اچھا ٹھکانہ نہیں۔ دیکھو، یہ لوگ شیطان کے پیروکار ہیں، رحمان سے بے سروکار ہیں۔ حدود الہی معطل ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔
میں ان کی سرکشی کو حق اور عدل سے بدل دینا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں سب سے زیادہ حقدار بھی ہوں۔ اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو تو تمہارے لیے ہدایت ہے، ورنہ عہد شکنی عظیم گناہ ہے۔ میں حسین ہوں، ابن علی ابن فاطمہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر گوشہ۔ مجھے اپنا قائد بناؤ، مجھ سے منہ نہ موڑو، میرا راستہ نہ چھوڑو، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اس حقیقت افروز خطبہ کا لوگوں پر کافی اثر ہوا، لیکن لالچ اور خوف کی وجہ سے کر چپ رہے۔ 9 محرم الحرم کی رات کا وقت تھا۔ آپ رات بھر عبادت میں مشغول رہے۔ صبح 10 محرم کی تاریخ آ گئی۔ دونوں اطراف میں صف آرائی ہو رہی تھی۔ نماز فجر کے بعد عمر بن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ بھی اپنے احباب کے ساتھ تیار تھے۔ آپ کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ، جس میں بچے، بوڑھے، خواتین بھی شامل تھے۔ دوسری جانب 90,000 کا لشکر جرار تمام حرب و ہتھیار سے لیس تھے۔ آپ نے جس نامردی کے ساتھ مقابلہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ امام حسین رضی اللہ جس طرف رخ کرتے، یزیدی فوج بیڑیوں کی مانند بھاگ کھڑی ہوتی۔ معاملہ بہت طویل ہو گیا۔ معصوم اور شیرخوار بچے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے لگے۔ خیمے جلا دی گئے، بھوکے پیاسے نواسا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں صبر کا پہاڑ بن کر جمے رہے۔ یزیدی دور سے تیر برساتے رہے، اور پھر ایک مرحلہ آیا کہ بدبخت شمر ذی الجوشن جب قریب آیا تو آپ پہچان گئے کہ یہی سفید داغ والا وہی بدبخت ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اہل بیت کے خون سے اس کے منہ کو رنگتا دیکھتا ہوں، اور وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ شمر العین کے لیے بدبختی ہمیشہ کے لیے مقدر بن گئی۔ ادھر امام حسین سجدے میں گئے اور شمر کی تلوار نے حضرت امام حسین کی گردن مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ وہ یوم عاشور جمعے کا دن تھا۔ ماہ محرم الحرم 61 میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ کی عمر مبارک 55 سال کے قریب تھی۔ پیغام شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمیں کئی پیغام دیتی ہے۔ اول یہ کہ ایمان والا اپنے خون کے آخری قطرہ تک حق پر صداقت پر جمع رہا، باطل کی قوت سے مرعوب نہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ امام حسین رضی اللہ یزید کی جن خرابیوں کے باعث مخالفت کی، ویسے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کرے اور فسق و فجور والا کام نہ کرے، اور نہ وہ ایسے لوگوں کا ساتھ دے۔ نیز یہ بھی پیغام ملا کہ ظاہری قوت کے آگے بسا اوقات نیک لوگ ظاہری طور پر مات کھا جاتے ہیں، مگر جو حق ہے وہ سچائی ہے، وہ کبھی مات نہیں پڑتی، مات نہیں کھاتی، وہ ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لاتی ہے۔ یہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام کا سرمایہ حیات یزید نہیں بلکہ شبیت حسنیت ہے۔ امام حسین رضی اللہ شہادت امت مسلمہ کے لیے کئی پہلو سے عملی نمونہ ہے، جس پر انسان عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو اسلامی طرز پر قائم رکھے۔ اسلامی زندگی اسلامی رنگ و روپ کی بحالی کے لیے صداقت، حقانیت، جہد مسلم اور عمل حسینی کردار اور حسینی جذبہ ایثار و قربانی سے سرشار ہو۔ اقتدار کی طاقت جان لے تو سکتی ہے، ایمان نہیں۔ اگر ایمانی طاقت کار فرما ہو تو اس کے عزم و استقلال کا کوئی چیلنج نہیں۔ لندن کے مشہور مفکر لارڈ ہیڈلے کے بقول اگر حسین میں سچا اسلامی جذبہ کار فرمانہ ہوتا تو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں رحم و کرم، صبر و استقلال اور ہمت و جوانمردی ہرگز عملے میں آ ہی نہیں سکتی تھی، جو آج صفحہ ہستی پر ثابت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حقیقی فلسفہ اور حقیقیت اور مقصد کو سمجھا جائے، اور اس سے ہمیں جو سبق اور پیغام ملتا ہے اسے دنیا میں عام کیا جائے، کیونکہ پنڈت جواہر لال نہرو کے بقول حسین کی قربانی ہر قوم کے لیے مشعل راہ ہدایت ہے، اور جیسا کہ مولانا محمد علی جوہر نے شہادت حسین پہ کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اللہ حافظ۔